السلام علیکم جی. بچپن کے اندر جو ہے وہ ہم نے 2-3 کھیلیں کھیلی ہیں، لیکن فٹ بال ہم نے شروع میں کھیلا پھر چھوڑ دیا. فٹ بال میں اس میں وجہ یہ تھی کہ جو مخالف ٹیم ہوتی تھی یا جو ہمارے جو جیلس عناصر ہوتے تھے، ہمارے جو مخالف عناصر ہوتے تھے، وہ فٹ بال پہ اوپر ہٹ لگانے کے بجائے نا سیدھا ہماری اس ہڈی کے اوپر مارا کرتے تھے نا. تو وہ بوٹ جب لگتا تھا تو وہ پھر بڑی چیخیں نکلتی تھی. تو لہٰذا ہم نے فٹ بال جو تھا نا وہ اس کو ابتدائی اس کے اندر ہی خیر بات کہہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، فٹ بال کے اندر نا لڑائیاں بہت ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر بھی. جب ہم دیکھتے تھے کہ جناب اب دیکھنا کہ میچ ختم ہونے کے اندر نا 10 منٹ رہ گئے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے ایک گول تو کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ اب ان کی طرف سے اٹیک ہو گیا اور پتہ لگا کہ اب دیکھیں وہ گول پوسٹ ہے. اب آپ سینٹر سے ہاف لائن جو ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اندر کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ بندہ گیند لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے سامنے صرف گول کیپر ہی رہ گئے اور گول ہونا یقینی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر ایک بندہ ہوتا تھا، اس کا نام لویا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لویا سمجھ لیں آپ اس کو بندے کو. اس نے نا فوراً اچھل کے نا تو ادھر وہ ہاف لائن کے پاس کھڑا ہوا ہے نا، گول ادھر ہو رہا ہے، اس نے ادھر اچھل کے نا مخالف ٹیم کے بندے کو نا ٹکر مار دینی. اس کا کوئی دانت بھی ٹوٹ گیا، منہ میں سے خون نکل آیا. وہ ریفری جو تھا اس کی توجہ اس گول سے ہٹ گیا ادھر اور لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی ہو جانی اور میچ جو ہے وہ لڑائی کی نظر ہو گیا. اس موو کے بعد مطلب کہ وہ گول انفرکچس ہو جانا نا جی. ٹھیک ہے نا. تو وہ بنیادی طور پہ اس وقت پی ٹی آئی نے گزشتہ روز جو حرکت کی ہے، روس کا جو سفیر ہے پاکستان کے اندر، اس نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کیا. آئی وش کہ وہ کلپ مل جائے اور ہم یہاں پہ استعمال کر پائیں. وہ جو اس نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس نے کہا کہ جی روس کے اور پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو دوست سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، بلا بلا. وہ ایک روایتی سی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس پہ ایک خاتون جو تھی وہ سما کی، میرا خیال سما کی خاتون ہی تھی رپورٹر، انہوں نے کر لیا سوال کہ ایڑا تسی سستا تیل سانو دینا سی. اور عمران خان کہندا کہ موجودہ حکومت نے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لینڈ تو اور معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب دیکھیں پاکستان ہمارا دوست ہے. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا، پاکستان ہمارا دوست ہے، اگر پاکستان ہمیں کہے گا تو ہم اس کو تیل دے دیں گے. لو جی، یہیں پہ شہباز گل کہتا ہے دیکھیں وہ تیل دیتے نہیں، وہ تیل دیتے نہیں، یہ لیندے نہیں، وہ تیل دیتے. کیا کی ہو گیا؟ یہ وہ والی لڑائی پا دو، اگلی گل ہی نہ سن دو، لڑائی پا دو. دیکھیں وہ تیل دیندے نہیں پاکستان. بھائی اس نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے، وہ سفیر ہے، اس نے ہاں یا نہ میں تو نہیں نہ دینی، اس نے باقاعدہ اس کی بنیاد باندھنی ہے. تو اس نے کہا جی ہم پاکستان کے دوست ہیں، اور وہ عمران خان کے دوست نہیں ہیں. فواد چودھری اور شہباز گل پوری گل سن لی تھی دے پتر. ہاں پوری گل جو سننی ہوئے نا تو پھر بندہ یہ بھی دستا ہے کہ 12 سال دی تیری بڈھی نے کوئی سالانہ رپورٹ بھی نہیں بھیجی. جو 5 سال کی پی آئی ڈی کرنے گئی تھی، 12واں سال ہو گیا اس نے، اور 2.25 کروڑ روپیہ، بلکہ 2 کروڑ ہی اب تو ہو گیا، وہ لے کے کھا ڈپ گئی ہے، لیکن ایک رپورٹ نہیں بھیجی ایچ ای سی کو کہ یہ میں آپ کے فنڈنگ کے تحت پی آئی ڈی کر رہی ہوں، اس سال میں نے یہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے 1.5 سال 3 سیمیسٹر تو وہاں پہ جا کے کلاسز پڑھنی ہوتی ہیں اکیڈمیشیا کی، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہوتا. کلاسز کے اندر حاضری کی رپورٹ اور وہ سیمیسٹر پاس کرنے کا رزلٹ بھیجنا ہوتا ہے. اس کا مطلب پہلے دن سے نہیں وہ وہاں پہ گئی اور پیسے لے کے کھاتی رہی ہے. اتنے بدنیت لوگ ہو تم، اور کھپ پا دیتی. دیکھیں انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کہا کہ بھائی جان پاکستان کے ساتھ کسی بھی اس طرح کی بات کو خوش آمدید کہا جائے گا. تو جب پاکستان حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم آگے سے پازیٹیولی کریں گے. یہ رابطہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے یار. ویسے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن. ٹھیک ہے یار، مطلب ایڈے بڑے چول. ویسے آپس کی گل ہے، یہ صرف شہباز گلتے نہیں، میں بڑے بڑے مقول ڈاکٹر، انجینئرز اور یہ اس طرح کے لوگوں کو مسخروں کی طرح، چمپینزیوں کی طرح، بوزنوں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے یار، اس نے یہی آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی تھی، اور وہ کیا کہتا کہ نہیں ہم نے عمران خان کو تیل نہیں دینا.
یا عمران خان کو گیس نہیں دینی, ٹھیک ہے, یا وہ کہتا کہ ہم چاچو کو, میرا مطلب ہے شہباز شریف کو گیس نہیں دینی یا تیل نہیں دینا. حد ہے یار, ذہنی پاگل پنے کی حد ہے. اور یہی پاگل پنے کی حد ہوتی ہے جو خواتین کو گیٹ پہ چڑھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. مائی تو استعفیٰ دے آئی ہیں اتوں, میرا مطلب اتنے کی لین جانا اسمبلی دے وچ, ٹھیک, اسمبلی دے اتنے چڑھن رہی ہیں اور پرامن احتجاج کر رہی تھی. ہم وہاں پہ پرامن احتجاج کر رہی تھی, 6 ماہ کے بچے لے کے آئی ہوئی تھی. وہ ہیومن شیلڈ بناتا ہے تمہیں, وہ مہاتما جو ہے نا تمہارا, وہ ہیومن شیلڈ کے تمہیں ساتھ رکھتا ہے تاکہ کوئی آپ کو انگلی لگے. بھائی کل ایک بندے نے چیلنج کیا اور میں سوچی پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ پٹواری تو چھوڑے نا, عقل سے پاگل ہیں, یہ لال ہے لال ہے لال ہے, میری شرٹ بھی لال ہے, کئی جا رہے ہیں, لیکن آپ کوئی ایک تصویر, کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں جس میں اسلام آباد پولیس نے ڈنڈا ایسے کر رکھا ہو. میں سوچی پہ آ گیا یار, ویسے ایسے کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا پھر کیا کیا ہے رانا نے؟ اس نے کہا کہ مارے نالوں ڈرایا چنگا. اس نے 2-4 وہ چھوڑے اور اتنے بھی نہیں چھوڑے کہ یہ فوٹیج بنا سکیں. یہ اپنے آنسو گیس والے شیل کے بادلوں کی فوٹیج جو تھی, جو عمران خان نے سرکاری ملازمین اور کے پی کے سرکاری ملازمین کے خلاف چلائی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ایبٹ آباد بورڈ کے حرام خور بدعنوان, میں اس کے لیے اور کیا, گھٹیا اور ذلیل, وہ جو بال بردار ہے نا, میں داڑھی نہیں سمجھتا اس نے رکھی, وہ بال بردار جو ہے, جو ہر موقع پہ موجود ہوتا ہے, وہ بھلے کہ بچے کی شرٹ سائن ہوئی ہو, وہ حرام خور وہاں پہ بھی موجود ہوتا ہے. وہ کرپٹ ترین بندہ ہے اور وہ ایبٹ آباد بورڈ کا ہیڈ لگنا چاہتا ہے. وہ کلرکی سے شروع ہوا ہے, ایل ڈی سی سے, لو ڈویژن کلرک سے, اور اسی طرح سازشیں کر کر کے نا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو آم پہنچانے اور کینوں پہنچانے کا کام کر کر کے ترقیاں کار جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بچے پہنچاتا رہا ہے بنی گالا نا. تو یہ وہ حرام, اس طرح اس حرام خور کی طرح نا سارے لوگ اس طرح کے اپورچونسٹ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ یہ سارا گند معاشرے کا, بھلے وہ یہ ایبٹ آباد بورڈ کا ملازم ہو, لو ڈویژن کلرک جو ہے جو چیئرمین بننے کا ارادہ رکھتا ہے یا خواہشات رکھتا ہے, بھلے وہ شہباز گل ہو, یا اس معاشرے کا سارا گند اکٹھا کر کے, بھلے یہ ٹاپنے والی ہوں, مطلب کہ وہ ٹاپنے والی, سارا گند اکٹھا کر دیا پی ٹی آئی کے اندر. تو مائی جے تم اتنے جانا سی واپس, تینوں اتنا شوق ہے کہ آپ گیٹ ٹاپنے تک تیار ہو, ٹھیک ہے, اس کام کے لیے, استعفیٰ کر نہیں دیتا صحیح. اور اس کے سارے کلیگ جو ہیں وہ سامنے پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے, ماما جی استعفیٰ دیتا تو کر, جا کر دفاع ہو, جا وہاں پہ جا کے اپنے علاقے کے اندر احتجاج کر. نہیں, وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر کا قبضہ بھی نہیں چھوڑا, سرکاری گاڑیاں بھی واپس نہیں کر لے, جو پارلیمانی کمیٹیوں کے سربراہ ہیں, پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس جاری. یار حد ہے ویسے, اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہے, صدارت میں کروں گا, صدارت میں کروں گا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے, میں ٹی اے ڈی اے کلیم کرنا ہے, شغلی فراز. حد ہے یار, کتنے منافق لوگ ہیں یار یہ. وہ خدا کا خوف کرو یار, کوئی شرم ہوتی ہے. خواجہ صاحب یاد آ گئے. اینی ہاؤ, وہ جو ہے روس کا سفیر, وہ بھی کوئی مجھے اندرون ماسکو شہر ماسکو کا نا, وہ کوئی جگت باز لگتا ہے. اور اس سے جب سوال کیا گیا نا, وہ میرے تو بھی زیادہ ہوتا ہاسا نکل گیا. اس نے کوئی 2-3 لہجے اپنا ہنسایا, پھر اپنے ہاسے کو کنٹرول کیا ہے, اور پھر اس نے کہا ہے کہ یار دیکھیے, پاکستان کو ہم دوست سمجھتے ہیں, پاکستان ہمیں کہے گا تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد وہ خاتون جو تھی نا, اس نے کہا یہ تو مشن پورا نہیں ہوا. وہ سفیر کو لے کے سائڈ پہ کھلو گئی کہ یہ جو آپ ہمیں سستا تیل دینے لگے تھے, اور جناب عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے معاہدہ توڑ دیا ہے, تو یہ کیا ہوا اس معاہدے کو؟ انہیں کہا مائی کیڑا معاہدہ, کوئی معاہدہ نہیں, آپ ہمیں لیٹر لکھیں گے, پھر مذاکرات ہوں گے, پہلے ایم او یو سائن ہوگا, پھر ایگریمنٹ سائن ہوگا, ایگریمنٹ کے بعد پھر ہم آپ کو گیس تیل دے دیں گے, آپ ہمارے دوست ہیں, ہم نے کیوں نہیں دینا, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ جھوٹ پہ بول رہا ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جھوٹ بے نقاب ہوتا, حماد اظہر صاحب نے فور, اور ان کے جو شہباز گل اینڈ فواد چودھری اینڈ کمپنی فوراً کود پڑے, اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے جو ہے ایک دم ماحول بنا دیا. یار میں وہ تمام لوگ جو اس طرح کی گمراہی کی داستانیں سن کے اور منہ اٹھا کے ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں,
ان کو پہلی فرصت میں چاہیے کہ ان حرامی الدہر لوگوں کو انفالو کر دیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیے آپ کے پاؤں پہ لگ گئی ہے چوٹ، تو آپ ہمارے پاس چوٹ کے اوپر دوائی لگوانے یا اس کی پٹی کروانے کے لیے آ گئے. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے آگے سے کہ ٹھیک ہے ہم پٹی تو لگا دیتے ہیں، آپ کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن یار آپ آئندہ اس سڑک سے مت گزریے گا. لیکن ویسے آفرین ہے آپ کے اوپر، آپ نے اسی سڑک سے گزرنا ہے اور اسی سڑک پہ جو کتا کھڑا ہے اس کو وٹا مارنا ہے اور اسی سے چک ونڈانا ہے پیر کے اندر اور ٹیکے لگوانے ہمارے پاس آ جانا ہے کہ اے دسو جناب اے وہ کی کہہ رہے اے کی کہہ رہے. وہ پائی وہ کتا بنے آیا ادھر، ان لوگوں کو انفالو کریں، ان جاہلوں کو جو جہالت پھیلاتے ہیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ جہالت پھیلانے پہ لگا ہوا، اور ان کو باقاعدہ اس کام کی تنخواہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ہم جیسوں کا دماغ کھانے کے لیے یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ اس جہالت سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی بچائیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا. تو خیر یہ تو اس میں جملہ مترجہ آ گیا. 2-3 خبریں اکٹھی ہو گئی تھی، میں نے کہا اس کے اوپر بات کر دی جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں. حکم ہے کہ جو اللہ کے پاس چلے جائیں، ان کے بارے میں شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے. اس ناطے ہم جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے. وہ اللہ کے پاس چلے گئے. ٹریجک ڈیتھ تھی ان کی، میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کرنے، میڈیا کو گھر کی لونڈی سمجھ کے استعمال کرنے کے نتیجے کے اندر جو قواتیں زندگی کے اندر کسی بھی فرد کی زندگی کے اندر آ سکتی ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر موجود تھیں. اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے یا ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کے وہ حقوق مار کے یہاں سے گئے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے کفر کے فتوے جاری کیے، ان کے بچوں کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو خطرے میں ڈالا، یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. اور اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تو لے بھی یار حوالے رب دے تو میلے 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو ان کو معاف کر دیں تاکہ ان کی آخرت آسان ہو جائے، اور اگر معاف نہیں کر دیتے تو قیامت تک کے لیے اٹھا رکھیں، اس دن پوچھ لیں گے ان سے. فی الحال وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو خیر یہ میں نے کہا کہ ایک فرض کفایہ ہے، اور ویسے بھی حکم ہے کہ مرنے والے کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے. تو ہم بھی جو ہے جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے اچھی بات کر دی ہے. اور یہ جو 2-3 باتیں تھیں میں نے کہا ان کو کور کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.